अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने सोचा है इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हे कैसे गुजरते हैं, जब सब रिश्ते, सब सहूलतें, सब आसाइशें एक एक करके पीछे रह जाती हैं और सिर्फ एक चीज साथ चलती है, वो है हमारे अमाल। लेकिन जरा ये तसव्वुर कीजिए नाजरीन, अगर इन आखिरी लम्हों में आपके चेहरे पर सुकून हो, आपकी जुबान पर दरूद पाक जारी हो और आपका रब आप पर रहमत की नजर डाल रहा हो, तो ये कैसी बड़ी कामयाबी होगी। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जिनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात दरूद पाक की बरकत से जन्नत के दरवाजों की झलक दिखा गए। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपका दिल भी हिला देंगी, आंखें नम भी करेंगी और आपके दिल में दरूद पाक को मजबूती से थामने का जज्बा भी जगाएंगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, जिस्म कमजोर हो गया था, लेकिन जुबान पर हमेशा एक ही जिक्र जारी रहता, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। उनके शागिर्द कहते हैं कि हमने उनकी जिंदगी के कई साल एक ही अंदाज में देखे। सुबह की नमाज के बाद वो तस्बीह हाथ में लेते और सैकड़ों मर्तबा दरूद पाक पढ़ते। दोपहर को आराम से पहले भी, रात सोने से पहले भी, और अक्सर तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाती तो फिर वही जिक्र जारी रहता। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब उनकी बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला डाला। शागिर्द और रिश्तेदार उनके पास जमा होने लगे। कोई सोच रहा था कि अब शायद आखिरी वक्त करीब है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके चेहरे पर खौफ की बजाय अजीब सा सुकून था। उनके होंठ हिल रहे थे। कान लगाकर सुना तो फिर वही आवाज, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आखिरी दिन करीब आया। शागिर्दों ने बताया कि उस दिन कमरे में एक अजीब सा नूर महसूस हो रहा था, जैसे कमरे की फिजा खुशबू से भर गई हो। कोई खुशबू ऐसी जो दुनियावी अत्तर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बुजुर्ग के होंठ हरकत कर रहे थे। वो बार बार ये कहते जा रहे थे, ऐ अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके मुझे माफ फरमा दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप पर दरूद पढ़ने को अपना सहारा बनाया। कुछ लम्हे गुजरे, आंखों से आंसू निकले और फिर एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। शागिर्दों ने गवाही दी कि उस लम्हे उनके चेहरे पर ऐसा सुकून और नूर था कि लगता था जैसे कोई सो रहा हो। कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक ऐसी रोशनी जो दिलों को यकीन दिला रही थी कि ये दरूद पाक की बरकत है। नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक फरमाया, जो शख्स मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है, मौत के वक्त अल्लाह और उसके लिए सुकून और खुशबू वाली हवा को मुकर्रर फरमा देता है। यानी जो दुनिया में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखता है, दरूद भेजता है, उसकी मौत आसान कर दी जाती है। इसलिए औलिया और बुजुर्ग हमेशा यही नसीहत करते हैं कि जुबान को दरूद से तर रखो। ये जिक्र जिंदगी के आखिरी लम्हों को जन्नत का पहला जीना बना देता है। तो नाज़रीन, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपको कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए,
کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، مقصد ہو، حاجت ہو، آپ درود پاک کو اپنا سہارا بناؤ، اپنی زندگی میں شامل کرو۔ دیکھیں مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ پڑھیں گے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں، نہ کہ مجھے دے کر جانے ہیں۔ جس نے جانا ہے دنیا سے اکیلے جانا ہے، اور اس کے ساتھ جائیں گے صرف اس کے اعمال۔ تو اگر آپ کی زبانوں پر درود پاک ہوگا تو سوچئے آپ کی آخرت کتنی پیاری ہوگی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے۔ جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کسی نہ کسی بندے کے وسیلے سے، جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، جن کی زبانوں پر اللہ پاک نے درود پاک جاری کرنا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی وسیلے سے ان تک یہ بات پہنچاتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ تو آپ سب میرے پیارے بہنوں بھائیوں جو بھی سن رہا ہے، درود پاک پڑھا کریں، چھوٹا سا سرا پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتی آپ درود ابراہیمی پڑھو، کچھ ہوتے ہیں جن کو مشکل ہوتی ہے، شروع میں نہیں پڑھا جاتا، درود ابراہیمی زبان پر نہیں جاری ہوتا۔ اگر کوشش کریں تو آپ تعداد کی فکر نہ کریں، آپ یہ نہ لالچ کریں کہ میں اتنے 1000 بار پڑھوں، نہیں۔ اللہ پاک نیت دیکھتا ہے، اللہ پاک محبت دیکھتا ہے، اللہ پاک جذبہ دیکھتا ہے، جنون دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے، عشق دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی تعداد میں آپ نے پڑھا۔ آپ تعداد کو چھوڑ دیں، آپ دن میں چاہے 3 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، چاہے 1100 بار پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو گنتی کی تعداد بالکل چھوڑ دیں، اس کو دماغ سے نکال دیں، دنوں کو چھوڑ دیں کہ میں اتنے دن پڑھوں گا۔ ناظرین، یہ ہم پر فرض تو نہیں کہ ہم نے اتنے دن ہی پڑھنا ہے، ہمارا مقصد پورا ہوگا تو ہم پڑھیں گے، نہیں۔ ہم نے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں پڑھنا، ہم نے ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا، ہم نے اچھے خوابوں، اچھی نیند، اچھی زندگی کے لیے پڑھنا۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، آپ یہ لالچ چھوڑ دیں کہ میں اتنے دن میں پڑھوں اور اتنی جلدی پڑھوں، یہ تعداد مکمل کروں، نہیں۔ بس آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، نہ بھی رکھیں، بس زبان پر جاری رکھیں، ایسے ہی پڑھتے رہیں آپ، کیونکہ کام کرتے وقت تو ہم تسبیح نہیں ہاتھ میں رکھ سکتے نا، تو اس وجہ سے آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں سکون نہیں، اللہ پاک ایسے سکون ان کے دل میں ڈالے گا، ان کے دن ایسے پھیرے گا کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ چھوٹا سا سرا آپ پکڑ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد بس پڑھیں۔ کوئی بھی آپ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، موت ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کے لمحے کیسا ہوگا؟ کوئی روتا ہوا خوف زدہ، یا کوئی مسکراتے ہوئے رب کے پاس جانے والا؟ فرق صرف ایک ہی ہے، جس نے اپنی زندگی کو درود پاک سے روشن کیا، اس کی موت بھی نورانی ہوگی۔ تو آئیے عہد کریں کہ آج سے ہم بھی دن کے چند لمحے نکال کر صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، چاہے 100 بار، چاہے 313 بار، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہی ذکر کل ہماری آخری لمحوں کو سکون دے گا، ہماری قبر کو روشن کرے گا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یاد رکھیے ناظرین، جب سب رشتے چھوٹ جاتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا، جب کفن اور قبر کی تنہائی باقی رہ جاتی ہے، تو صرف درود پاک کی روشنی ساتھ چلتی ہے۔ یہ روشنی نہ صرف قبر میں سکون دیتی ہے، بلکہ پل صراط پر چراغ بن جاتی ہے۔ یہ روشنی آخرت کے گپ اندھیرے میں رہنمائی کرتی ہے، اور قبر کے فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر رہے ہیں۔ تو
تو ناظرین، درود پاک محض الفاظ نہیں، ایک روحانی خزانہ ہے۔ یہ وہ سہارا ہے جو ہمیں اس وقت بھی تھامے گا جب سب سہارا ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو درود پاک سے مہکا لو تاکہ موت تمہارے لیے خوف نہ رہے بلکہ ملاقات کا دن لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔